बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मुझे पुलिस वाले के ये जुमला बड़ा खूबसूरत लगा। उसने कहा रंजिश के अंदर ये कर दिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक आदमी को तलाक नहीं देनी चाहिए थी, और अगर तलाक दे दी थी और ये गुनाह अजीम या गुनाह कबीरा या मेरे ख्याल में तो तकरीबन शिर्क के करीब करीब का काम था, चाहे शरीयत में जायज़ हो भी, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी शादी उसको बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इस माशरे में मर्द किस तरफ जा रहे हैं कि पहले वो तलाक देते हैं, फिर वो दूसरी शादी करते हैं, फिर उनके ऊपर तज़ाब फेंका जाए तो फिर उसको वो जुल्म भी महसूस करते हैं। भाई, अगर आपने जुल्म किसी की बच्ची पे ढाना है, इस मुल्क की औरत पे ढाना है, तो फिर आप तैयार रहें कि या तो आपको गोली मारी जाए या आपके ऊपर तज़ाब फेंका जाए। और मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि ख़ातून ने जो किया और इस आदमी के साथ जो हुआ, वो मेरे ख़्याल में कानून का तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलना नहीं सिर्फ चाहिए, हमें शरीयत का भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए इसमें। और वो लोग जो किसी बच्ची को बहुत बुरे तरीके से, जिस तरह के निकाह किसी की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। मैं हलाला के हलाल होने या हराम होने पे बहस नहीं कर रहा। कोई किसी को मजबूर करके हलाला भी करवा ले और फिर निकाह का वादा भी ना पूरा करे, तो मेरे ख़्याल में हमारे उलमा इकराम को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस काम को एक शरई तहफ़्फ़ुज़ दे देना चाहिए, ताकि इस माशरे में से वो जो एक मेल डोमिनेटिंग ज़ालिमाना मर्द हैं, सब तमाम, वो कहते थे ना ऑल मैन, वो जिस तरह के एक खातून जो है वो 14 अगस्त को चली गई पता नहीं कहाँ पे, और वहाँ पे 14 अगस्त नहीं था सिर्फ, वो 5 मुहर्रम भी था। किसी शख्स की जुर्रत अखलाक, जुर्रत इल्म और जुर्रत इंटेलेक्ट नहीं हुई कि वो कहे कि 14 अगस्त को 14 अगस्त होना चाहिए, 5 मुहर्रम को 5 मुहर्रम होना चाहिए। उस एक हस्ती अजीम ने इस मुल्क के मीडिया को, इस मुल्क के इंटरनेशनल बुरा भला कहने वालों को वो हवा दी है। एक खातून इस सारे मुल्क को आगे लगा सकती है। अब ये मैं जुमला कहूँगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि वो 14 अगस्त को भी छोड़ दें, वो भी नकम्मी चीज़ है माज़अल्लाह। मुहर्रम की भी 5 तारीख छोड़ दें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन औरत जुल्म किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उलमा क्यों नहीं जोड़ते सर? कानून साजी क्यों नहीं होती इस मामले में? पुलिस जो है वो क्यों कहती है इस तरह कि 2-2 महीने के बाद भी 14 अगस्त वाले मामले में 2 पैसे की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, और अब इल्ज़ामात जो वो दूसरा शख्स लगा रहा है, अब अगला जुल्म शुरू कर दिया। ये मामला जो आज तज़ाब गर्दी का है, इसको तज़ाब गर्दी भी मेरे मेहमानों में से कोई ना कहे। उसने अपनी परेशानी में, अपने साइकोटिक डिसऑर्डर में उस जुल्म का हल्का सा एक इजहार किया है कि मैं परेशान थी, और ये जुल्म करना मेरे ख्याल में उस खातून के लिए बिल्कुल ठीक था। जुल्म का लफ्ज़ भी नाजायज़ है, क्योंकि सब ने यही टेक लेनी है, तो मैं ये टेक फिर आज क्यों ना लूँ। आलिया बरनी मेरे साथ होंगी जो कि समाजी कारकुन है, हमारे साथ डॉक्टर निशाबा अंजुम होगी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मोहम्मद खान लगारी साहब में। लगारी साहब, आपके कंधों पे बहुत बड़ा वज़न है। आपने आज इस बात को एक शरई रंग देकर इसको कानूनी हैसियत बना देना है कि तज़ाब फेंकना जो है वो तकरीबन जायज़ ही है, अगर मैं आप बुरा महसूस ना करें। इमरान यकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। और जनाब साजिद खान, जो कि जिनके ऊपर तज़ाब फेंका गया, मेरी और इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। जहांगीर खान जो कि रिपोर्टर हैं हमारे समा के, इनसे पहले बात शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा जहांगीर के ये सारा मामला था क्या और क्यों हुआ, और अब तक की जो तफ्तीश है उसमें मजलूमा खातून के साथ कितना इंसाफ हो रहा है? बिलाल साहब, ये वाक़या शीराकोट के इलाके में चंद रोज़ पहले ही पेश आया है, जिसमें एक सद्दफ नामी खातून ने अपने साबका शौहर साजिद खान पर तेज़ाब फेंका है, और उसके बाद इस मुलजिमा को गिरफ़्तार करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि साजिद खान ने इस खातून को जो है वो 3 साल पहले डाइवोर्स दे दी थी, जिसके बाद इस खातून का हलाला करवाया, और उसके बाद इसके साथ रुजू करने की बजाय ये हलाला किसने करवाया? एक हफ्ता कबल ही हलाला किसने करवाया जहांगीर, जरा मुझे बताइए। इस खातून का तो ये मौक़िफ़ है कि इसके साबिक शौहर साजिद खान ने इसका हलाला करवाया, और इसको ये कहा था कि वो इसके साथ दोबारा से शादी करेगा, दोबारा से रुजू करेगा, लेकिन उसने कहीं और अपनी दूसरी शादी जो है वो कर ली थी, जिसके बाद इस खातून ने इस खातून के वुरसा में से, वालदैन में से, वली में से कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। खातून गिरफ़्तार है
اور اس نے بھکارن کا روپ دھار کر ساجد خان کی گلی کی ریکی کی اور اس کے بعد اس پر تیزاب پھینکا، جس کے بعد ساجد خان کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہے کہ اس نے ساجد خان پر تیزاب پھینکا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش جو ہے وہ مکمل تقریباً کر لی گئی ہے، خاتون کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا گیا، اس کا اعترافی بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اور تفتیش کے تمام تقاضے پورے کر کے اب اس کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا جائے گا۔ اور ساجد خان جو ہے اس کی حالت جو ان دنوں میں تھی وہ گردن اور سر کے کچھ حصے پر تیزاب گرا تھا، اب ان کی حالت جو ہے وہ بہتر بتائی جاتی ہے، اور جبکہ خاتون جو اپنا اعتراف کرنے کے بعد اس نے یہ سٹیٹمنٹ جو پولیس کو ریکارڈ کروایا ہے اس کے بعد اس کا چلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ ریونج کے طور پہ ہے یا ایسڈ تھرو کرنے کا جو قانون ہے وہ اس کا دفعہ لگا ہے یا کیا ہے، اس کے اوپر کیا لگا ہے اس پہ؟ اس خاتون نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے مطابق تو اس نے ریونج میں بدلے کے طور پر یا انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اپنے سابقہ شوہر پر تیزاب پھینکا ہے۔ پولیس نے اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے اور اس میں بھی یہی سٹیٹمنٹ جو مدعی ہیں ان کی جانب سے اختیار کیا گیا کہ صدف نے بھکارن کا روپ دھار کر ان پر ایسڈ پھینکا ہے، جس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کیا اور اس کی تفتیش جو ہے وہ شروع کی، اور تفتیش میں خاتون نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور ابھی ان کی تفتیش جو ہے وہ حتمی مراحل میں، جس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ بچے کتنے ہیں؟ بچوں کا ذکر جو ہے وہ اس میں نہیں کیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شاید ایک بیٹی ہے اور اس کے شوہر نے تقریباً 3 سال پہلے جو ہے وہ اس کو ڈائیورس دے دی تھی اور رجوع کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد ساجد خان اپنے وعدے سے مکرا اور اس نے کسی اور جگہ پر دوسری شادی تقریباً اس واقعے کے 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ کی تھی اور اس کے بعد یہ تیزاب پھینکنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تفتیش مکمل ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے اس خاتون کے سٹیٹمنٹ کے بعد اس کو عدالت میں پیش کر کے سزا جزا کا تعین جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو ساجد ہے کیا اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون کے سٹیٹمنٹ اور ایف آئی آر کے مطابق ساجد نے ہے وہ جو دوسری شادی کر لی ہوئی ہے۔ مزید جو ہے وہ ساجد مدعی موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے واقعی دوسری شادی ابھی کر لی تھی یا صرف ان کا پلان تھا۔ خاتون کا یہ الزام ہے کہ اس نے دوسری شادی جی ان سے ذرا دوسرا نکاح جو ہے پوری وہ کر تفصیل لیا پوچھ ہوا۔ لیجئے کہ یہ سارا کچھ ان سے کیوں ہوا۔ ساجد ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے حضور اقدس، پہلے تو آپ اس پہ اپنی رائے دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کچھ آپ نے کہا تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے بھی اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے اور عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو میں آپ کی بات سے تو اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اختلاف کی جرت کروں گا تو بھی آپ دیکھیں گے کہ مومبتی مافیا میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس مافیا کو چھوڑیں، میرے اپنے گھر کی خواتین جو ہیں وہ مجھے کہیں گی کہ کتنے ظالم ہو تم خود بیٹی والے ہو، تمہیں عورتوں کا خیال ہی نہیں ہے، اور خواتین کے حقوق کا تو اسلام میں اتنا ذکر ہے، بلکہ سب سے زیادہ حقوق دیے اسلام نے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ضرور ہے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن کیا اسلام نے ہی خاتون کو یہ حقوق دیے ہیں، کسی بھی خاتون کو، کہ وہ لائسنس ٹو کل اس کے پاس آ گیا، وہ چاہے جو مرضی کرے لیکن وہ مظلوم ہی رہے گی، اور مرد چاہے وہ کسی کیس میں مظلوم ہی ہو لیکن وہ ظالم ہی تصور کیا جائے۔ حضور اقدس، یہ بڑے ادب کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، میں بالکل تنزل نہیں بات کر رہا۔ کیا اگر میں نکاح کے لیے کسی عورت کو پرپوز کروں اور میں اس کے بعد یہ فیصلہ کروں کہ نکاح میں نے نہیں کرنا، کیا میں نے تذاب کھانا ہے، گولی کھانی ہے، یا یہ میرا کوئی شرعی حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی بندے کا یہ حق ہے کہ وہ شادی کرے، اور کوئی بھی خاتون جو بالغ ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کرے۔ اب یہ ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ کمی ہے کہ اس مقدس معاہدے کے بارے میں معلومات نہ خاتون کو ہوتی ہیں نہ مرد کو ہوتی ہیں، کہ یہ کتنے اچھا رشتہ ہمارا قائم ہوا ہے، اس کو کیسے ہم نے قائم رکھنا ہے، ایک دوسرے کو حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، نہ خاتون کو یہ سمجھائی جاتی ہے نہ مرد کو اس چیز کا پورا پتہ ہوتا ہے،
تو وہ جذباتی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی تو کر لیتے ہیں، نبھا نہیں سکتے. نبھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ طلاق پھر نہیں دینی چاہیے. طلاق نہیں دے، طلاق جو ہے وہ اس کو سمجھ حلال ہوتی تو نہ چیزوں دیتا. میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. حلال ہے، حلال ہے، ٹھیک. دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انتہائی ناپسندیدہ ٹھیک. اقدام اس کو حلال اسلام نے ہے. کہا ہے. جی ہاں، حلال وہ ہے، یعنی طلاق کا دینا جائز ہے. جائز ہے. نباہ نہیں ہو سکتا تو اس خاتون بیچاری کو ساری عمر آپ اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اگر میں نے اس طلاق کو- دے دی خدا نہ خواستہ کسی کو، خاتون کو، تو کیا وہ عورت پھر بھی میری محرم ہے؟ جب آپ نے اس کو طلاق دے دی، اب آپ کا اس کا تعلق ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اب اس اچھا، نے- اب کیا میں اس عورت کو مجبور کر سکتا ہوں ایک غیر آدمی ہوتے ہوئے کہ وہ میرے کہنے پہ کسی اور مرد کے ساتھ رہے جا کے حلالے کے طور پہ؟ حلالے کا جو مسئلہ ہے اصل میں وہ سمجھا نہیں گیا. جی. حلالے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خاتون کسی کے ساتھ نکاح کرے جی، اور چھوڑ اور دیں. پھر اس کے بعد یہ طے ہو اس نکاح کے چھوڑ دینا. اس کو اس کو کیا حلالہ نکاح نہیں کہتے، اس کو متع کہتے ہیں. یہ متع نہیں ہے. یہ وقتی نہیں، نکاح یہ متع نہیں ہے. میں یہ آپ کو وقتی بالکل نکاح، بالکل یہ ذمہ داری وقتی سے کہہ رہا نکاح ہوں، یہ متع نہیں ہے. یہ متع کا وقتی بالکل نکاح تصور ہے. ڈفرینٹ اس کو جو آپ نام دے لیں، جی. یہ وقتی نکاح ہے. نہ یہ مسیار ہے، نہ یہ مسیار ہے، نہ یہ آپ متع ہے. مسیار بھی نہ کہیں، اس کو متع بھی نہ کہیں. یہ وقتی نکاح تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وقتی نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے. اب اس کا انڈیا کے اندر ایک نام ہے، وہ میں آپ کو ایسی تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں، شوگر ڈیڈی میرج. ٹھیک ہے، یہ شوگر ڈیڈی ہوتی ہے. طلاق کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ نائٹ آؤٹ کرتے ہیں، صحیح. ایک نائٹ یا 2 نائٹ آؤٹ کرتے ہیں، جتنی بھی آپ کا دل چاہے. یہ شوگر ڈیڈی آؤٹ ہے. یہ باقاعدہ ویب کے اوپر چیزیں جو ہیں یہ اویلیبل ہیں، یہ سروسز ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں ایک عورت کو جو میری محرم نہیں رہی، میں اس کو میری بات ماننی چاہیے؟ نہیں، اب وہ مرضی کی مالک ہے، وہ مرضی کی مالک ہے، اس کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. ٹھیک. اب وہ پابند نہیں ہے کہ میرا فیصلہ مانے، یعنی اس بندے کا فیصلہ مانے، وہ اس کی پابند نہیں ہے. وہ اس کی پابند نہیں پابند ہے. نہیں. ٹھیک ہوگی بات. میں نشابہ آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے، اب میں عائشہ کی مثال بھی 14 اگست والی لوں، یہاں بھی لوں، یہاں پہ دیکھیے تصویریں کس طرح رخ بدلتی ہیں. اس وقت جو بھائی تھا عائشہ کا، وہی اس کا جو ہے وہ مجرم بن گیا ہے. یہاں پہ جو مظلوم ہے وہ خاتون ہے، بچی بیچ میں ایک انوالو ہے. پیرنٹنگ کا معاملہ میں ڈسکس کیا کروں آپ سے، لیکن ہم اس معاشرے میں جس طرح سے خواتین کے جرائم کی طرف، اور عجیب و غریب جرائم کی طرف، اور پری میڈیٹیٹڈ جرائم کی طرف، کہ اس نے ریکی بھی کی، لباس بھی بدلا، فقیرنی بھی بنی، تذاب بھی پھینکا، یہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے معاشرے میں خواتین کے اندر، یا مردوں کی اندر کوئی تبدیلی ہے نفسیاتی، یا کیا ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ کیسے آئے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کمپریہنڈ کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال صاحب آپ کے مدعو کرنے کا. دیکھیے، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو جیسے جینڈر ڈسکرمنیشن کے اوپر ہمارے بات چل رہی ہے، خواتین جدھر بھی انیکوالٹی آئے گی، امبیلنس آئے گا، لا اینڈ آرڈر جسٹس نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو سب سے پہلے چیز آپ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے ہماری بچیاں، آپ نے دیکھا، میرا جسم میری مرضی بینرز لے کر باہر نکل رہی تھی. میں بار بار کہہ رہی تھی کہ اس بات کے اوپر کہ اب ہمیں جو خدشہ ہے، جو 52% آف خواتین پاکستان میں، ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں، اپنی ریلیجیس، کلچرل اور نارمس کے اوپر دائرے میں رہیں، اگر اس کے اوپر ہی ہم بات کریں تو بچیاں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ہماری بچیاں، جس کے اوپر بڑا کرٹیسزم بھی ہے، مجھے فیس کرنا پڑا جب میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے جسم اللہ کی مرضی، ہمیں اپنے ریلیجیس ویلیوز میں رہنا ہے، کلچرل میں رہنا ہے، نارمس کے دائرے میں رہیں گے تو رول پلے کر دیں گے. عورت کا تقدس عورت اور مرد کی لڑائی میں نہیں ڈالنا بلال صاحب. عورت کا جو رول ہے اس کا اپنا ایک رول ڈیفائنڈ ہے قرآن پاک میں، اور مرد کا اپنا رول ہے، اور یہ دونوں اپنے رول اور اپنا جو پلے کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی ہی ہمارے معاشرے کی، ہمارے ریلیجن کی خوبصورتی ہے. اور عورت کے اندر، اگر جس کے اندر ہمارے بزنس، حضرت خدیجہ کی جو خاتونیں ہماری اول تھی، ان کی مثال ہے، تو وہ اپنے دائرے میں رہ کے پردے چار دیواری میں کام کر سکتی ہے. ہم اس سے ہٹ رہے ہیں. آپ ہٹ کیسے رہے ہیں؟ ففتھ جنریشن ہائبرڈ وار، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہماری جب عورت جدھر باقی رول پلے کر رہی ہے، وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز جدھر بڑھ رہی ہیں، اس میں یہ رول ایسڈ کی، جہاں تک آپ میں مثال دوں گی، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک آسکر ونر ہمارے خاتون ہماری کو ملا تھا ایوارڈ، جس میں جو ٹاپک ہی تھا وہ ہمارے ہاں جو ہمارے ملک میں جو خواتین کو، جن کو تیزابیت کا یا نشانہ بنایا گیا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو ہم نے بہت ہائی لائٹ کر دیا تھا.
तेजाब की अवेलेबिलिटी, एसिड की अवेलेबिलिटी इतनी इजी कैसे थी, आपका जो टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, पहले तो मर्द औरत पे करा तो औरत बन नहीं सकती। मुझे ये चीजों के ऊपर सर अगर हम बात करेंगे ना तो जैसे अभी आपने बात की डॉक्टर शुगर शाबा, मैं डैडी दोबारा की, आपके पास आता हूँ। आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि वो तो तजाब वाली फिल्म थी, वो डॉक्यूमेंट्री थी, उस पर बड़े बड़े इनामात हुए, लेकिन ताकत यह है कि आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे भी लिखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। और वो खातून जिसको कि केस स्टडी उस सारी डॉक्यूमेंट्री में बनाया गया था, वो आज भी उसी जगह पे वैसे ही चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही है। कोई पैसा, कोई डॉलर जो है वो उस तक नहीं पहुंचा, ना उसका इलाज पहुंचा किसी तक। आलिया, आप मेरे साथ हैं, आपने सब कुछ सुना। वो जो गोल रोटी वाली बात जो मिसेस खान ने की थी, उस पर उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई सोशल मीडिया पे। डॉक्टर निशाबा ने जो बात की कि जनाब मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, इनको बड़ी क्रिटिसिज्म लेनी पड़ी। तो आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी के खिलाफ जब आपकी आवाज़ उठती है तो आपको भी माशाल्लाह ताला वो जो धिक्कम पेल है वो लेनी पड़ती है। तो आज जब हम ये देखते हैं कि 3 साल की तलाक के बाद हलाला करना उसके कहने पे ये नाजायज़ बात है, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी के कहने पे तलाक के बाद मेरे कहने पे वो औरत नहीं कर सकती। ना हलाला का वो मकसद है जिसके लिए किया गया। यहाँ पे उलमाए कराम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। आपने इसके ऊपर जो तज्जिया देना है वो मुझे बताइए कि क्या औरत की आज की ताकत इस्लाम की वजह से बेमहार हो रही है, बेलगाम हो रही है, या सोशल सेटअप के अंदर कोई और ही साइकी जो है बाहर से इंपोर्ट होके आ गई? भाई ये वही साइकी है जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ गई है, क्योंकि औरत मजलूम थी, औरत पे जुल्म होता था, लेकिन क्या अब वो ताकत में आके क्या वो जालिम बनेगी? उसको जालिम नहीं बनना। अगर कहानी इसी तरह से दोहराई जाएगी तो बच्चों की तो हमने बात ही नहीं की, हमारी नस्ल तो तबाही हो जाएगी। औरत अगर मजलूम थी, जहाँ जहाँ मजलूम थी, मेरा इदारा और बहुत सारे लोग, आप लोग, मीडिया औरत के लिए आवाज़ उठा रहा था और औरत को इंसाफ मिल रहा था। जब से ये एक औरत मार्च वाली जब से कहानी छिड़ी है, उसके बाद मैं बड़े वसूख से एक बात कहूँ कि मेरे शेल्टर होम में औरतों की आना ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर औरतों का शेल्टर में आना बढ़ गया है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि औरत अगर मजलूम के बाद जालिम बनेगी तो ये बात नहीं बनेगी, ये डिसबैलेंस होगा। मर्द जालिम था, हम उसको पकड़ते थे, अगर वो तेजाब फेंकता था तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते थे, उसके लिए केस होता था, उसको सजाएं मिलती थी या नहीं मिलती थी, कानून में जो भी मसले थे, लेकिन मिलती भी थी और उसको नापसंद किया जाता था। अब अगर औरत ने तेजाब फेंके तो इक्वली बात है। हम बात करते हैं इंसान की, मैं बात करती हूँ इंसान की। औरत ने भी अगर तेजाब फेंका है तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो मर्द को मिलती है। और मैं ये जानती हूँ कि जो इस वक्त हमारा सेटअप चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल वक्फे से आके वापस आके ये पूछूंगा कि जनाब, खातून जब करती है ये जुर्म तो उसको एक नफसियाती मरीज या परेशान खातून समझ के कानून जो है वो पुलिस वाला जो है वो कह रहा है वो परेशान थी, उसने बदला ले लिया। यही काम अगर मैं किसी मुफ्ती से आल पूछूंगा तो क्या वो भी इस बात का यही जवाब देगा कि ये काम जुल्म के तौर पे नहीं, मजलूमियत के तौर पे देखना चाहिए? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम को अगर मैं एक प्रोडक्ट समझ लूँ, एक शय समझ लूँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़िंदगी में इस्लाम के आगे सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं ताकि इस्लाम डिफेंड हो। और कुछ बहुत सारे मेरे जैसे कमज़ोर, सिर्फ लफ्ज़ कमज़ोरी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसे होते हैं जो कि हमेशा इस्लाम को अपने सामने खड़ा करके ना तो वो उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अब इस बात पर आप तजिया अगर करना चाहें तो जितनी चाहें बहस कर लें, उसमें मजहबी तबका भी है, गैर मजहबी तबका भी है। लेकिन ये कमाल है, ये एक थर्ड डिमेंशन है कि जिस शख्स ने दुनिया में ना मुल्क के लिए कुछ काम किया हो, ना अपने जेंडर के लिए कुछ काम किया हो, ना उन लोगों का शुक्रिया अदा किया हो जिन्होंने उसको एयरलिफ्ट भी किया हो, उसकी सर्जरीज भी की हो, उसको फर्स्ट एड से आगे के कदम भी उठाए हों, और वो एहसानात को भूलने के बाद कख भी ना किया हो, सिर्फ अगर पाकिस्तान पे उसने तजलील ही की हो तो उसको बड़े बड़े दुनिया के इनामात मिल जाते हैं और वो अपने मुल्क को वापस आने के जो है इसको भी तजलील समझें। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि इस मुल्क में वो लोग, वो NGOs भी कमाल कमा रही हैं जिन्होंने अपने मुल्क के मुंह पे हर तरह के तमाचे मारे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल लेवल्स पे उन्होंने अरबों रुपए और खरबों रुपए। अब ये जब नुशाबा मुझसे कहती हैं कि मेरा अल्लाह की मर्जी, और जब वो आलिया कहती हैं कि इन आज़ादियों की वजह से ख़वातीन जो है वो घरों से ज़्यादा निकलने आ गई, और मिसेस खान जब कहती हैं कि औरत को गोल रोटी बनानी आनी चाहिए,
تو پھر ان لوگوں کو کون سنے گا؟ یہ وہ میری طرح کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو اپنا بھڑاس تو نکال سکتے ہیں، سننی ساننی ان کی کسی نے نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسلام کے آگے نہیں، ہم نے اسلام کو اپنے آگے کھڑا کر کے صرف اپنا آپ دفاع کرنا ہے۔ عالیہ آپ بات کر رہی تھی، میں نے آپ کی بات کو کاٹا، بات مکمل کیجیے گا۔ یہ ہے کہ جہاں سے میں ان کیسز کو دیکھ رہی ہوں، لوگوں نے وہی اسلام کے نام پر بہت زیادہ کھیلنا شروع کر دیا۔ اگر میں مرد کے حوالے سے بات کروں، بے شک اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن 4 شادیوں کے نتیجے میں وہ کس طرح سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کیا کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، پھر انصاف نہیں کرتا۔ اسی طرح جب میں عورت کی بات کرتی ہوں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ کیونکہ عورت کے پاس ہمارے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 شوہر رکھ سکتی ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی شوہر رکھ سکتی ہے، تو اس کے پاس یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر اس نے کہیں آگے بڑھنا ہے تو پہلے شوہر سے طلاق لے گی۔ اور یہ جو کیس میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آج کا، اس کیس میں میں آپ کو بتاؤں، یہ میاں بیوی طلاق لینے کے باوجود ایک ہی رہتے ہیں، ہر لحاظ سے ایک رہتے ہیں بلال بھائی، یہ الگ نہیں ہوتے۔ بیوی کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شوہر کی کمائی ہے وہ اس کے پاس آتی رہے، اور کیونکہ اس نے شوہر سے طلاق لے لی ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کی طرف بھی سوچ سکتی ہے۔ کئی دفعہ شیلٹر ہوم میں ایسی خواتین بھی آ جاتی ہیں جو اپنے نکاح شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ان کی ایک ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے طلاق لے کے وہیں جانا چاہتی ہیں، کیونکہ ایک وقت میں یہ ایک شوہر رکھ سکتی ہیں۔ جب عورت نے برابری کرنی ہے تو یہ برابری ہی کی ایک قسم ہے کہ تم اگر 4 ایک ساتھ رکھ سکتے ہو تو ہم بار بار اس طرح کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ عورت کو عزت دیجیے تاکہ وہ ایک ہی نکاح میں بندھی رہے۔ اور یہ جو مردوں نے ایک چیز شروع کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ کا نکاح فوراً کر دو دوبارہ، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس بات کو بنیاد بنا کے عورت کو یہ چیز کیا سہل لگتی ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے، طلاق لے کے پھر وہ دوسرے تیسرے کے پاس جا سکتی ہے؟ یہ کوئی سہل بات نہیں ہے۔ نکاح بہت مقدس بندھن ہے، یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ ڈیل کی اور ڈیل کینسل کر دی۔ مرد نکاح کرے تو نبھائے، عورت نکاح کرے تو نبھائے۔ مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں چلائے گا، اسی طرح عورت بھی نہیں چلائے گی۔ عالیہ آپ نے بڑی اعلیٰ کی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے یہ 1446 ایئرز میں ہمیں اگر سمجھ نہیں آئی تو عالیہ آپ کی بات آج نہ ہمیں قبول ہونی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آنی ہے۔ حضور اقدس، میں عمران آپ سے بات جو ہے نا بالکل سچی کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ میں امریکہ میں ایک بات کر رہا تھا کسی سے، وہاں پہ ایک شخص کا کال آیا، انہوں نے بتایا کہ جناب میری خاتون جو ہے اور وہ مڈل ایج میں ہے، وہ کسی اور شخص کے ساتھ بھی ملوث ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر میں۔ تو میں نے کہا بھائی میرے سے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ وہ مجھے ریجیکٹ نہ کریں، مجھے چھوڑے نہ، معاشرے میں میری بڑی بےزتی ہوگی، کمیونٹی کے اندر بڑی۔ تو اب اگر کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے بنیادی طور پہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ کمیونٹی میں آپ آواز نہ اٹھائیں برائی کے مطابق یا برائی کے لیے، کیونکہ جینڈر باعث ہو جائے گی تو قانون جو ہیں وہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے اور ہمیں اب پارلیمنٹ میں بنا دینے چاہیے۔ بلال بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا، میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار جو اسلام کا ذکر لے نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، مجھے بتائیں کیوں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ نہ، کیا ہم نے اس ملک میں اسلام نافذ کیا؟ نہ، کیا ہمیں برا ہمارا لگتا ہے۔ معاشرہ اسلامی ہے؟ نہ۔ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب مرد کی بات آپ کریں، اس کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ اسلام نے اسے 4 شادیوں کا حق دیا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح سے عورت کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ جناب اسلام نے اس کو کیا حقوق دیے ہیں، لیکن کیا وہ یہ اپنے حقوق پورے کرتی ہے؟ ہم نے اسلام کو ایک ایسا کھلونا، مجھے معاف کیجئے گا، شاید علماء مجھے اس پہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آگے کھڑے کر دیتے ہیں اسلام کو، بالکل ٹھیک بات ہے، کھلونا ہی بنایا ہوا ہے۔ اسلام کو ہم نے ایک ایسا کھلونا بنا لیا جس کو ہم نے اپنی مرضی کے لیے موم کی ناک کی طرح توڑنا شروع کر دیا۔ ہم ہر چیز میں مغرب کی تقلید کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ نے ابھی امریکہ کی بات کی، پوری دنیا گھومنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، مغرب میں کوئی ملک ایسا مجھے بتائیں، کوئی معاشرہ بتائیں جس میں مرد اور عورت کے لیے الگ سزا ہو۔ وہاں تو چاہیے نا، یہ تو سر گزارش سن لیں نا، جب آپ ان کی تقلید کرتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں اگر کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، مرڈر کیا ہے، ریپ کیا ہے، وہاں پہ جس طرح مردوں کے خلاف ریپ کے کیسز درج ہوتے ہیں،
वैसे ही खातून के खिलाफ भी दर्ज होता इमरान है। भाई, आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो मेरे नबी की उस बात को ज़्यादा मानते हैं जो कि मेरे नबी ने चोरी के ऊपर कही थी? सर मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे इस्लामी जो मामलात हैं उन पे ज़्यादा अमल होता है। हम नाम के मुसलमान रह गए, वो अमलन मुसलमानों वाले काम मैं कर रहे हैं। वक्फे पे जाऊंगा, इसकी शर्म मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता बात की शर्म को, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मजहबी जराइम जो हैं वो 100 हैं, तो मैं आपको यूरोप के 3 ममालिक जो है वो ऐसे दे सकता हूँ जिनमें से कि 1000 से ज़्यादा हैं, लेकिन वो रिपोर्टेड एक भी नहीं है। यहाँ पे हर रिपोर्टेड है, और अपने मुंह पे चिपेड़े मार के हमें लाल करके दिखाने की अशद ज़रूरत क्यों महसूस होती है, वापस आके पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर इस मुल्क के अंदर ये कानून है जो कि एक अखलाकी कानून है कि जो विक्टिम हो आप उसकी शक्ल नहीं दिखा सकते, तो हमने भी आज तारीख बना दी कि जो मुजरिम हो या मुबैना मुल्जिम हो खातून, हम उसकी भी शक्ल नहीं दिखा सकते। क्योंकि वो खातून है। अब ये इंसाफ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारा खौफ ज़रूर है। नुशाबा, आपकी तरफ ये बात लेकर आ रहा हूँ। अगर गोल रोटी की बात हो, क्रिटिसिज्म होती है मिसेस खान पे, अगर मेरा कप्तान कह दे कि लिबास जो है वो मुनासिब ही होना चाहिए, वरना वो अशारतन बात वो कहता है कि वो मतलब मेहरबानी करें वरना जराइम बढ़ जाएंगे, हम इस पे बात शुरू कर देते हैं कि जनाब ये क्या बात हुई, आपने लिबास से जिनसी दरिंदगी जो है आप समझते हैं उससे प्रमोट होती है, जहाँ लिबास नहीं पहनते वहाँ पे उन लोगों को जो ये राय दे रहे होते हैं, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में उन्होंने गुजरांवाला तक की ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया होता, राय वो यूरोप पे दे रहे होते हैं। जब इस मुल्क में जो रियासत मदीना बनाने वाला शख्स हो वो भी खौफ खा रहा हो, और आप जैसे लोग क्रिटिसिज्म ले रहे हो कह के कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, तो फिर मुझे बताइए कि आइंदा आने वाले सालों में हमारी खातून जो है वो चाहती क्या है? एक मर्द को जो आज 5 साल का है, मैं उस बच्चे को क्या तालीम दूं कि आइंदा वो खातून को क्या समझ के माँ बहन बेटी बीवी की सूरत में कैसे ट्रीट करे? बिलाल साहब देखें, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है तो रहमत लिल आलमीन, तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे, मुस्लिमीन नहीं था, आलमीन था। बेशक। और यही अल्फाज है, और वो तमाम इंसानियत, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल थे। इसी तरह पाकिस्तान बना था। हमें जो समझना, मैं चाह रही हूँ शायद हमारे देखने वाले समझ सके, पाकिस्तान का बनना ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि अपने वैल्यूज के अंदर हिंदू कल्चर। मैं फिर आपसे कहूंगी, आपने भी खूबसूरत बात की, शादी का कॉन्सेप्ट, शादी का खेल बना देना। हम फिजिकली आजाद हो गए, लेकिन हम जिस्मानी तौर पर, अभी आपने शुगर डैडी का जिक्र किया, निकाह के ऊपर मता, और ये जो कॉन्सेप्ट नई बात आ रही है हलाला, मैं बड़े अफसोस के साथ आपको ये बात कहूंगी कि 49% ऑफ विक्टिमाइजेशन, सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन हमारे मदारिस में मुल्ला हजरात हो रहे हैं। मोमिन और मुसलमान का फर्क जो इशफाक अहमद को एक मोची ने बताया था, जेड़ा अल्लाह दिया मन्ने ओ मोमिन ते जेड़ा अल्लाह नु मने ओ मुसलमान, तो अल्लाह दिया मनना। और फिर एक और बात कही थी इंसाफ की, तो कहा था कि एक किसान ने एक कौवा लटकाया था, तो उसने कहा था ये बाकी कौवों के लिए मैसेज है। तो एक आध एग्जाम्पल हमें सेट करनी होगी, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। जिस वक्त सत्ती बन्नी औरत हो रही थी, तो जब केमिकल कास्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो मुझे कहा गया था मर्द की नफ्सियात क्या होगी, तो मैंने कहा आपको ये नफ्सियात उस वक्त भी याद करनी चाहिए थी जब हमारी बच्चियों को गैरत के नाम पे सत्ती बनी। अब ये जो इनइक्वालिटी माशरे के अंदर है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या तरबियत करनी है हमें अपने माशरे की? सर, आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि एक फीमेल के ऊपर टीवी में चल रहा था कि एक फीमेल के ऊपर एक मर्द ने एसिड तेजाब गिरा दिया। तो और इसके पहले लंदन में 4 साल पहले रिलीजियस प्रेजुडिस के अंदर, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक जोड़े के ऊपर, मुसलमान के ऊपर तेजाब गिरा दिया था। मैं जो बात बारहा कहना चाह रही हूँ, इज्जत करें एक दूसरे की, मर्द औरत लड़ाई के अंदर ना आ जाएं। मुझे अपने वालिद के लिए रोटी बनाने में फख्र है, मुझे अपने हस्बैंड के पाँव दबाने में, ये मेरी खूबसूरती है, इससे मैं छोटी नहीं हो जाती। बहुत अच्छी बात की। नुशाबा, ये बताइए कि क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है कि हमारे माशरे में औरत के अंदर अदम बर्दाश्त ज्यादा बढ़ रही है? सर, अदम बर्दाश्त कम हो गई है ना सर। आप ये देखें कि मैं अपनी खवातीन से, जो मुझे सबसे ज्यादा था, मैं आपके ऊपर वापस शादी के ऊपर ले आऊंगी बात को, 95 2-3 चीजें, मैं कैपिटल की बात ही करूंगी। 3 में से 1 शादी जो है वो कामयाब है, 2 टूट रही हैं। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, इसको तलाक की जो रेशो है, जिसको सबसे नापसंदीदा, वो बढ़ती जा रही है। मर्द हजरात ने 3-4 रिलेशनशिप रखे में, एक उनके वो शुगर डैडी है जिनको वो मंथली पे कर रहे हैं,
ایک وہ جن کے پاس وہ پیسے دے کے خواتین ہماری جن کے پاس وہ جا رہے ہیں، انفارچونیٹلی بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن ہمیں اس کو بولنا ہے، یہ ٹیبوز ہے، ہم بات نہیں کریں گے تو نہیں۔ اب ایک گھر کی عورت ہے جو بیوی کی شکل میں یا ملازمہ کی شکل میں جو اس کے بچے پال رہی ہے، مجھے جو سب سے بڑا خطرہ تھا، جو میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے شو ڈالنا شروع کیا تھا، کہ میرے پاس اب وہ خواتین آ رہی ہے جو اس مرد سے ریونج لینے کے لیے، وہ سمجھتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے فیملی سپورٹ نہیں ہے، چھوڑنا تو دور کی بات، کیونکہ عورت ایک شادی رکھ سکتی ہے، مرد 3-4 ریلیشن شپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو شادی کا ہمارے مولانا حضرات بیٹھے ہیں ساتھ، خدا را اس کے اوپر تربیت دے کہ شادی کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ حلالہ، یہ متا، یہ ہمارے آپ کا پیغام ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب ابھی بلال بھائی ایک یونیورسٹی نے ریسرچ کرائی ہے اس پہ اور انہوں نے سروے کرایا ہے پورے پاکستان میں فیملی کورٹس میں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مور دین 70% جو طلاق کے کیسز آ رہے ہیں ان میں یہ دعویٰ عورت کی طرف سے دائر کیا جا رہا ہے، ہاں جی خلا، وہ خلا کے لیے درخواست دے رہی ہیں کہ ہم اس مرد کے ساتھ نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ریشو، اور ان 70% میں سے جو ہے وہ 90% لو میرجز ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل تو جب ولی کو شامل ہی نہیں ہوگا، دعائیں لے کے آپ نے رخصت ہی نہیں ہونا، تو پھر کوٹوں میں جا کے شادیاں کرنی۔ حضور اقدس، کیا اس بات میں آپ کو کوئی اچنبھا ہے یا برائی سمجھتے ہیں آپ کہ ہم اس معاشرے میں جو تربیت کر رہے ہیں اس میں تو ناکام ہیں ہی، ہم واقعی اس معاشرے میں اب اس سٹیج پہ، اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ قوانین عورتوں کے الگ اور مردوں کے الگ ہونے چاہیے کیونکہ عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے؟ بلال بھائی ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر عدل ہے۔ آپ نے اشارتاً ایک بات پہلے کہی، میں اس کو ذرا کھول دیتا ہوں کہ ایک عورت پر چوری کا الزام لگا تو میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو یہ سزا ملے گی، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر تو معاشرہ نہیں مان رہا نا، یورپ مان رہا ہے، معاشرہ اس لیے نہیں مان رہا کہ معاشرے کے اندر اسلام نہیں ہے، معاشرہ اچھا یورپ میں کون سا اسلام ہے غاری صاحب؟ وہ کیوں مانتے ہیں پھر؟ جو یورپ کا معاشرہ ہے اس میں طلاق کی ریشو حد سے زیادہ ہے، ہمارے لوگ بھی جو وہاں پر بستے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ طلاق وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو آپ نے پہلے بات کی ہے جذباتیت کا عمل ہے کہ پسند کی شادی ہوتی ہے وہ چلتی نہیں ہے اور اس کے بعد طلاق پر بات آ جاتی ہے اور عورت کی طرف سے ہی پہل ہوتی ہے کہ وہ خلا مانگتی ہے۔ حضور اقدس اس کا کوئی حل ہے؟ صرف ایک حل ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے گھر میں تربیت دیکھیں، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، آج کی ماں پہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت یہ سوچ رکھ کے کرے کہ اس نے بتانا ہے کہ مرد اور عورت دونوں نے کس طرح سے اس پہلے آپ تو ٹھیک لڑ رہی ہوگا نا، تو پھر تو گل بن دیجیے جی اپنے سے آپ ہی نہ مکے ہونا، اپنے 60 سال دی عمر چ پھر اولاد دی کی تربیت کرنی؟ لیکن سر جدو اسی ماں دی گل کرتے ہیں نا، اس لیے ماں ہوندی ہے۔ کیا خوبصورت گل کی ہے۔ میں بڑی ایمانداری سے نا یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرف جا رہا ہے نا، آپ کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی، مورل ایمرجنسی، اور جب ایمرجنسی لگاتے ہیں نا تو آپ بارڈر جو ہے نا وہ سیل کر دیتے ہیں۔ آپ کو جو اس وقت سیل کرنے پڑیں گے نا وہ اپنے انٹلیکچوئل بارڈرز ہیں کہ آپ امپورٹڈ آئیڈیاز جو لے کے آ رہے ہیں پیسوں کی خاطر وہ آپ امپوز کرنا بند کر دیں، اور دوسرا آپ ان لوگوں کی تربیت کریں جو ذمہ دار ہیں، اس میں ممبر بھی شامل ہے، میڈیا بھی شامل ہے، رشتے بھی شامل ہیں، یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں، لیکن جب تک یہ ایمرجنسی نہیں لگے گی یہ بحث اسی طرح جاری رہے گی۔